بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد صغیر۔ آج آپ سے میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے جس میں آپ کو غصہ کرنے کے لیے میں معذرت خواہ۔ غصہ کرنا بھی نہیں، غصہ ویسے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ آپ سے ایک تو پہلی تو ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ کسی تبصرے کو، تجزیے کو مکمل سنا کریں، کیونکہ اس میں چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شروع میں ان کا مفہوم آخر تک سننے کے بعد آپ کو سمجھ آتا ہے۔ آج میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے۔ ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 73 سال سے اوپر گزرنے کو ہے۔ ہر حکمران آتا ہے، دوسرے کو مورد الزام لگاتا ہے۔ ہر قسم کے، ہر طبقے کے لوگ آئے، ایک ہی سوال چلتا ہے، کرپشن کرپشن کرپشن۔ بھی کرپشن کیا ہے؟ اصل کرپشن درسی کی کتابوں میں پڑھتے تھے، ٹیسٹ پیپر آتے تھے پرانے دور میں، ان پر لکھا ہوتا تھا چور بھی کہے چور چور۔ یہ وہی سلسلہ ہے۔ میں نے یہ بڑے دور دیکھے۔ بھٹو صاحب کا دور آیا، انہوں نے کہا یہ بھی کرپشن ہو رہی تھی، میں آ گیا۔ بھٹو صاحب نے اچھا دور گزارا، اس میں ہوتی رہی۔ بے شک جو حکمران آتا ہے وہ خود کرپٹ نہیں ہوتا، ان کے کرندے ہوتے ہیں۔ تو خیر چلتا گیا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پہلے آتے 71 کی دہائی میں یہی رسا کشی، لڑائیاں، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر محترمہ اور نواز شریف کا دور آیا، باریوں کا دور تھا۔ نواز شریف آتا تو وہ کہتا تھا کہ بے نظیر کرپٹ تھی، زرداری کرپٹ تھا، یہ وہ۔ جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آتی تو وہ کہتی تھی۔ عوام، اصل بات یہ ہے کہ عوام ان سب سے مایوس ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قیادت کا فقدان ہے۔ اس پر تو غصے کرنے کی یا دو رائے ہے نہیں۔ قیادت کا، مخلص قیادت کا فقدان ہے۔ آخری امید لوگوں نے لگائی کہ خان صاحب کی حکومت آئے گی۔ خان صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر بڑے بانگے دہل دعوے کیے، میں IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، اس سے بہتر یہ کروں گا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا۔ لوگ خوش تھے، خان صاحب کو ووٹ بھی ملے۔ یہ کچھ لوگوں کے تصور ہے کہ بھئی خلائی مخلوق وہ ہماری پاک آرمی کو کہتے ہیں۔ ان سے میرا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، بھئی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے لیے سرحدوں پر جان قربان کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ ہمارے بچے نہیں قربان ہوتے، وہ ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد سیاستدانوں کو، کسی سیاستدان کو وہ سپورٹ نہیں کرتے، جس سے ان کو امید ہوتی ہے بھئی یہ اچھا کام کرے گا، جو اچھے کام کی امید دلاتا ہے وہ اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری آرمی سیاست میں شروع سے آخر تک نہ آنا چاہتی ہے، نہ آنے کا ان کا ارادہ ہوتا ہے۔ جب بھی آتے ہیں مجبوری میں آتے ہیں۔ یہ جتنے مارشل لاز جن کو فلاں نے شب خون مارا کے الفاظ لگاتے ہیں، وہ مجبور ہو کر آئے۔ جب بھی آئے مجبور ہو کر آئے۔ یہ حکمرانوں نے گند مچایا ہوا تھا، وہ آتے ہیں۔ ایوب خان آیا۔ ایوب خان میری دانست کے مطابق پاکستان کے بیٹر نہیں، بیسٹ ترین حکمرانوں میں سے تھا۔ ایوب خان کی کامیابی کی راز پتہ ہے کیا تھا؟ ایک تھا کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان میں انصاف ہر انسان کی دہلیز تک تھا۔ اس کے بعد انصاف فار سیل ہو گیا۔ یہ تو سچی بات ہے، ہر جگہ کرپشن ہے۔ میری بات اصل بات میں سے ہٹتا جا رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ پاناما پیپر جب سے چھپا، اس میں ذکر آئے کرپشن کے، یہ تو ہر بچہ جانتا ہے کرپشن کس نے کی، یا کوئی اس میں تو دو راہیں نہیں۔ کرپشن کی زرداری اور نواز شریف کے لیے خان صاحب نے عدالتوں میں گھسیٹا۔ بھی ہم نے سنا بھئی فلاں ثبوت ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ثبوت ہے۔ بھائی میرا ان سے ایک سوال ہے، میں نہ زرداری کو مانتا ہوں، نہ نواز شریف کو، نہ خان صاحب کا میں کوئی دیوانہ یا ان کا کوئی گرویدہ یا چمچہ نہیں ہوں۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ثبوت نہیں
نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے؟ نہیں ہے تو پھر ان کو جواب دینا پڑے گا، یہ بات فائنل ہونی چاہیے۔ جو کسی کو پکڑے تو جواب دے۔ میری خان صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر خان صاحب کی نیت ہے صاف تو یہ احتساب کا عمل آسان ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا سیاستدان کونسلر لیول سے احتساب شروع کریں، ایم پی ایم نے پریزیڈنٹ وزیر اعظم تک، پھر تھوڑا بیوروکریسی پر بھی نظر گھمائیں۔ مجھے ایک بات یاد ہے کہ ہمارے حلقے کا ایک پٹواری تھا، اس کے بیٹے سے مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ قتل ہو گیا، اسے 1 کروڑ روپیہ سزا جرمانہ ہوا، جرگے کا فیصلہ ہوا، پھر اس نے وہ کروڑ ادا کیا۔ دوسرے دن وہ پٹواری پہلے ایک سزوکی کار پر آتا تھا، ایف ایکس پر، دوسرے دن جو آیا اس کے پاس ہونڈا سٹی کار تھی۔ میں نے اس سے پوچھا دوست یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا لوگ کہیں گے کہ مرزا صاحب نے 1 کروڑ ادا کیا تو پھر اس کی نے گاڑی بیچ دی، اس وجہ سے میں نے جیب سے کوئی نہیں لگایا۔ یہ کمت تھی۔ تقریباً 1 سیزن مجھے راجن پور کے کسی یونین کونسل میں دے دیں، جو بھی حلقہ مل جائے، جیسے سونوا ہے، نور پور ہے، یہ حلقہ مل جائے تو 1 کروڑ کیا میں 10 کروڑ بھی کما لوں گا۔ یہ ہے کمائی کا چھوٹی لیول سے، ایسے اتلی لیول ڈی سی او، یہ ان لوگوں کے احساس تو دیکھیں، یہ بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ پوچھنا حق ہے، پوچھنا نہیں، ان سے ان پر عمل ہونا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، اس بات پر میں اپنا کمنٹ ختم کر رہا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔